اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جلد سے جلد امن و سکون قائم فرمائے. آمین آمین. اگر یہ مرض ہے تو اس کو دور فرمائے، اور اس کے آڑ میں اگر سازشیں ہو رہی ہیں تو مولا ان کو نست و نابود فرمائے. آمین 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 آمین. انشاءاللہ آنے والے سال میں اس کو عالمی سطح پر اس کانفرنس کو کیا جائے گا. اللہ ہمیں اور آپ کو حیات دے اور اس خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ بڑی نفیس بات ہے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کو یہ شرف بخشا ہے. آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں، اولیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کے ولیوں کی باتیں ہو رہی ہیں، تذکرہ ہو رہا ہے، ان کی کرامات بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے، رسول کریم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کیا جا رہا ہے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ نے یہ سنیوں کا مقدر کر دیا. اللہ نے سنیوں کا مقدر کر دیا. ہمارے سامنے اللہ کے ولیوں کا ذکر ہو ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے حضور کے صحابہ کا ذکر ہو ہم خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے سامنے حضور کی اہل بیت کا ذکر ہو ہم خوش ہو جاتے ہیں. یہ سنیوں کا مقدر ہے کہ یہ صحابہ کے ذکر پہ بھی خوش ہوتے ہیں اور علی کے اولاد کے ذکر پہ بھی خوش ہوتے ہیں، حضور کے اصحاب کے ذکر پر بھی خوش ہوتے ہیں اور حضور کی آل کے ذکر پر بھی خوشیاں مناتے ہیں. یہ سنیوں کا مقدر ہے، یہ ولیوں کے چاہنے والوں کا مقدر ہے. ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کے بیچ رہتے ہیں، جو آپ کے معاشرے میں رہتے ہیں، ایسا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، ایسا خیال بھی رکھتے ہیں کہ صحابہ کا ذکر تو بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر بڑی عقیدت سے کرتے ہیں، مگر جب اہل بیت کی بات آتی ہے، جب خاندان نبوت کی بات آتی ہے تو ان کے چہرے کے رنگ اڑنے لگتے ہیں. دوسرا گروہ وہ ہے جو اہل بیت کی تعریف میں حد سے زیادہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ صحابہ کا گستاخی کرنے پر لگ جاتا ہے، صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے لگ جاتا ہے. آپ کہیں گے حضرت ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں؟ میں کہوں گا ہاں، آپ ہی کے درمیان ہوتے ہیں، آپ ہی کے بیچ کی زندگی گزارتے ہیں. ذرا اپنی دائیں بائیں جانب دیکھیں، اپنے ادھر ادھر دیکھیں. ایک گروہ ہے جو صحابہ سے عقیدت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، مگر اہل بیت کا دشمن ہے. دوسرا گروہ ہے جو اہل بیت سے بہت عقیدت رکھتا ہے مگر صحابہ کا دشمن ہے. مگر اللہ کا بے پناہ شکر و احسان ہے، اس کا کرم ہے، ہم سنیوں کا مقدر ہے، ہم صحابہ کے ذکر پر بھی خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے ذکر پر بھی خوش ہوتے ہیں، ہم صحابہ کے ذکر پر بھی خوشیاں مناتے ہیں، اہل بیت کے ذکر پر بھی خوشیاں مناتے ہیں. سنی جب صحابہ کا ذکر سنتا ہے تب بھی پھولے نہیں سماتا، اہل بیت کا ذکر سنتا ہے تب بھی پھولے نہیں سماتا. صدیق کا ذکر سنے، عثمان کا ذکر سنے، عمر کا ذکر سنے تب بھی خوشیاں مناتا ہے، حیدر کا ذکر سنے تب بھی خوشیاں مناتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اہل بیت، عرش صدر العلماء. صحابہ کا ذکر، جی ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صحابہ کا ذکر سنیں گے، مجلس صحابہ کے نام پہ ہو رہی ہیں، اصحاب مصطفیٰ کے نام پر کانفرنسیں ہو رہی ہیں، مگر اہل بیت نبوت کا جب ذکر ہو جائے تو ان کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتی ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت کے نام پر سینہ پیٹیں گے مگر صحابہ کی شان میں تبرہ بازی کریں گے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں مگر الحمدللہ یہ سنیوں کا مقدر ہے، ہم صحابہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا بھی ذکر کرتے ہیں، ہم نبی کی ہر نسبت کا خیال رکھتے ہیں، ہم نبی کی ہر نسبت کا ادب و احترام کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں نبی سے پیار ہے اور جس کو بھی نبی سے پیار ہے ہمیں اس سے پیار ہے. جس کو نبی سے پیار ہے ہم اس کو اس سے پیار ہے. حضرات محترم، قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں، حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں، مفسر ان کے پاس بھی ہے، محدث ان کے پاس بھی ہیں، جو صحابہ کا نام لے کر اہل بیت سے چڑھتے ہیں وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، جو اہل بیت کا نام لے کر صحابہ سے چڑھتے ہیں وہ بھی قرآن
पढ़ते हैं, जो सहाबा का नाम लेकर अहले बैत से चिढ़ते हैं वो भी हदीस पढ़ते हैं, जो अहले बैत का नाम लेकर सहाबा से चिढ़ते हैं वो भी हदीस पढ़ते हैं। मुफस्सिर उनके पास, मुहद्दिस उनके पास, मुदब्बिर उनके पास, मुसन्निफ उनके पास, आला से आला खतीब उनके पास, आला से आला नकीब उनके पास, एक से एक बेहतरीन कलमकार उनके पास, एक से एक उम्दा शाहकार उनके पास। सब कुछ होने के बावजूद वो फिसल गए मगर अहले सुन्नत समझ गए। अब आखिर क्या है, माजरा क्या है कि सब कुछ करने के बाद वो फिसल क्यों रही है? अहले सुन्नत उनके मुकाबले में मेहनतें कम करते हैं, उनके मुकाबले में मुशाहिदे कम करते हैं, उनके मुकाबले में खर्च कम करते हैं। वो खर्चा करके भी फिसल रही हैं, मेहनत करके भी फिसल रही हैं, वो मेहनत करके भी लुढ़क रही हैं। अहले सुन्नत निखर रही हैं, अहले सुन्नत निखर रही हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? कुरान पढ़कर वो बिखर रही हैं। या कुरान नहीं फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा? यही वो कुरान है जिसको पढ़कर लोग गुमराह भी हो जाया करते हैं, यही वो कुरान है जिसको पढ़कर लोग हिदायत भी पा लिया करते हैं। क्या वजह है कि अहले सुन्नत निखारते जा रही हैं, ये बिखरते जा रही हैं? वजह क्या है? इनके पास पैसे की कमी नहीं, इनके पास पावर की कमी नहीं, इनके पास ताकत की कमी नहीं, इनके पास हुकूमत की कमी नहीं, इनके पास इल्म की कमी नहीं। कुरान पढ़ के बिखर गए, हदीस पढ़ के बिखर गए, हदीस पढ़ के बिखर गए, मुफस्सिर बन के बिखर गए, नाम निहाद शेखुल कुरान बन के निखर गए। क्या वजह है? सब कुछ करने के बाद हदीसें इनके पढ़ रही हैं, कुरान ये पढ़ रही हैं, मुदब्बिर इनके पास है, मुहद्दिस इनके पास है, मुफस्सिर इनके पास है, सब कुछ इनके पास है। क्या वजह है कि ये बिखर रहे हैं? अहले सुन्नत निखर रहे हैं। बख्तियार सिर्फ एक जुमला देता है, उसको आप अपनी ज़हन की तख्तियों पर नोट करके रखना। बख्तियार सिर्फ एक बात कहता है, क्या वजह है? कुरान पढ़ के बिखर गए, हदीस पढ़ के बिखर गए, मुफस्सिर पढ़ के बिखर गए, मुदब्बिर पढ़ के बिखर गए, मुहद्दिस पढ़ के बिखर गए। क्या वजह है? ये बिखर गए, हम समझ गए। वजह सिर्फ इतनी सी है, इनके पास मुहद्दिस तो है, इनके पास मुदब्बिर तो है, इनके पास मुसन्निफ तो है, इनके पास मुहद्दिस तो है, इनके पास शोहरत तो है, इनके पास दौलत तो है, इनके पास हुकूमत तो है, मगर इनके पास कोई ख्वाजा गरीब नहीं। हाथों को उठाकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुजूर सदरुल फाजिल, हुजूर सदरुल उलमा, खजानुल इरफान कॉन्फ्रेंस, हुजूर रईसुल उलमा, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मुफस्सिर इनके पास, मुदब्बिर इनके पास, दौलत इनके पास, शोहरत इनके पास, हुकूमत इनके पास, फिर भी फिसल गए। क्या समझते हैं कि कुरान नहीं पढ़ा इन्होंने? कुरान भी पढ़ते हैं, हदीसें भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। मुफस्सिर एक से एक अच्छे रखते हैं, मुहद्दिस एक से एक अच्छे रखते हैं, मुदब्बिर एक से एक अच्छे रखते हैं, मगर मुफस्सिर होने के बाद बिखर गए, मुहद्दिस होने के बाद बिखर गए, मुदब्बिर होने के बाद उड़क गए। अहले सुन्नत समझे क्यों, ये बिखरे क्यों? सवाल पैदा होता है अपने जुनैद साहब, और इस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है कि इनके पास मुहद्दिस तो था, इनके पास मुदब्बिर तो था, मगर इनके पास कोई फिदाए मिल्लत नहीं था, इनके पास कोई सदरुल उलमा नहीं था, इनके पास कोई सदरुल फाजिल नहीं था, इनके पास कोई आला हजरत नहीं था, इनके पास कोई सबैत कलियरी नहीं था, इनके पास कोई वारिसे देवा नहीं था, इनके पास कोई सुल्तानुल हिंद नहीं था, इनके पास कोई निजामुल औलिया नहीं था, इनके पास कोई मखदूम अशरफ नहीं था, इनके पास कोई अहमद रजा बरेलवी नहीं था। मुफस्सिर था, सदरुल फाजिल जैसा न था, मुफस्सिर था, सदरुल फाजिल जैसा न था, मुताकिम था, अहमद रजा जैसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे सदरुल उलमा, खजानुल इरफान कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने हुजूर फ़िदाए मिल्लत, खानदाने हुजूर सदरुल फाजिल, हुजूर रईसुल उलमा, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह।
ان کے علم نے ان کو نہیں بچایا اور نہ ہمارے علم نے ہم کو بچایا ہے. اگر علم بچاتا تو شیطان سب سے پہلے بچ جاتا. اگر علم بچاتا شیطان سب سے پہلے بچ جاتا. اگر نمازیں بچاتی تو یزید سب سے پہلے بچ جاتا. یزیدی سب سے پہلے بچ جاتے, نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے. پتا چلا علم نہیں بچاتا, زہد و تقویٰ نہیں بچاتا. یہ بھی ایک وسیلہ ہے, ذریعہ بنتے ہیں, مگر کب بنتے ہیں یہ جا کے کوئی حضرت مولائے روم سے پوچھے, وہ بتائیں گے کہ یہ وسیلہ کب بنتے ہیں. وہ کہیں گے مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریز نہ شد. وہ بتائیں گے, کون بتائے گا؟ امام اعظم بتائیں گے. وہ بتائیں گے لورس سلطان لا حرق النومان. امام جعفر صادق کی جب تک امام اعظم نے ابو حنیفہ نے 2 سال خدمت نہ کی تھی, امام اعظم ہلاک ہو گئے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, کیا بات ہے, زندہ باد. ارے زہد و تقویٰ نہیں بچاتا, کون بچاتا ہے؟ پیر و مرشد کا کرم بچاتا ہے. کون بچاتا ہے؟ بزرگوں کی نگاہ ولایت بچاتی ہے. کون بچاتا ہے؟ صدر الفاضل کا فیضان بچاتا ہے. کون بچاتا ہے؟ حضرت اعلیٰ حضرت بچاتا ہے. کون بچاتا ہے؟ یہ پیر و مرشد بچاتے ہیں. ہم نسبتی لوگ ہیں, ہم نسبتوں کی بات کریں گے. میں درویش ابن درویش ہوں. میں زخموں پہ نمک نہیں چھڑکتا, مرہم لے کر آیا ہوں, مرہم لگا کر علاج کروں گا. تم دیکھو کون بچاتا ہے. ارے آؤ بارگاہ غریب نواز میں, آؤ بارگاہ مخدوم کلیر میں, آؤ مخدوم ثابت کی بارگاہ میں, آؤ علاء الدین کی بارگاہ میں, آؤ نظام الدین کی بارگاہ میں, آؤ نعیم الدین کی بارگاہ میں, اور آ کر پھر سے وہی کہو جو امام احمد رضا نے کہا تھا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ. زندہ باد. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. الحمدللہ یہ محبتیں, یہ نسبتیں, یہ الفتیں, یہ چاہتیں ہی ہمارے کام آئیں. اولیاء اکرام سے وقت کم ہے ورنہ اس کا مکمل تبصرہ کرتا, میرے بعد عمدہ خطابت ہونی ہے. یہ چاہتے ہیں, اولیاء اکرام سے نسبتیں ہیں, اور اس نسبت کا صلہ ہمیں کیا ملتا ہے؟ یہ نسبت کا سبق ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ میں نے قرآن آپ کے سامنے پڑھا, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. آپ کے ہمارے پیر و مرشد حضور صدر الافاضل فخر الاماثل استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی سید نعیم الدین مراد آبادی محقق و مفسر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے, اللہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دے گا. اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا. حضور صدر الافاضل اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک حدیث نقل کرتے ہیں, متفق علیہ حدیث, بخاری اور مسلم کی حدیث, متفق علیہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے, اللہ اس سے پیار کرنے لگتا ہے, اللہ کو وہ دوست رکھتا ہے, اللہ اسے دوست رکھتا ہے, وہ اللہ کا ولی, اللہ اس کا والی. اللہ سے جب محبت کسی بندے کی ہو جاتی ہے اور وہ قرب اختیار کر جاتا ہے تو اللہ جبریل کو بلاتا ہے. اللہ کریم حضرت جبریل امین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے, جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. اور جبریل یہ حکم کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تمام اس سے محبت کرے. پھر حضرت جبریل آتے ہیں اور حضرت اسرافیل سے کہتے ہیں, اے اسرافیل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. پھر حضرت میکائیل کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں میکائیل اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں, تم بھی اس سے محبت کرو. عرش پر نگاہ ہو جاتی ہے,
مخلوق تمام اشی مخلوق میں یہ ڈنکا بجا دیا جاتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ اس کے بعد فرشتے زمین پر آتے ہیں اور زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں، اے زمین والوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ اب ہم یہ حدیث پڑھنے لگے اور حدیث پڑھ کے سوچنے لگے، یا اللہ، اب ہم نے دیکھا اللہ کا محبوب بندہ حضور فدائے ملت نے، ہم نے اللہ کا بندہ صدر العلماء کو لیا۔ اب اللہ فرماتا ہے مولانا صدر العلماء سے، ظفر الدین سے پہلے اللہ محبت کرتا ہے، پھر ہم محبت کر رہے ہیں۔ صدر العلماء سے پہلے جبریل محبت کر رہے ہیں، پھر ہم محبت کر رہے ہیں۔ صدر العلماء سے پہلے میکائیل محبت کر رہے ہیں، پھر ہم محبت کر رہے ہیں۔ صدر العلماء سے پہلے اسرافیل محبت کر رہے ہیں، پھر ہم محبت کر رہے ہیں۔ صدر العلماء سے عرش والے پہلے محبت کر رہے ہیں، فرش والے اب محبت کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس صدر العلماء، خزائن العرفان کانفرنس، فیضان نعیمی، خانقاہ نعیمیہ۔ اللہ والوں سے اللہ پہلے محبت کر رہا ہے، بندے بعد میں محبت کر رہے ہیں۔ آج ہم جو اللہ والوں سے محبت کرتے ہیں، ہمارے دلوں میں ان کا عشق ہے، محبت ہے، چاہت ہے، ان سے الفت ہے، یہ ہماری اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ اللہ چاہتا ہے ہم اس کے نبیوں سے، ولیوں سے محبت کریں۔ اب ہم سے یہ محبت کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ یہ محبت کسی ملا کی دی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ، کیا بات ہے حضور، واہ 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 واہ۔ ہمیں فدائے ملت کی محبت، صدر العلماء کی محبت، صدر الفاضل کی محبت، حضرت غریب نواز کی محبت، خواجہ ازہری کی محبت، حضرت غوث اعظم کی محبت کسی ملا نے ہمارے دل میں نہیں ڈالی، اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے۔ بے شک بے شک۔ اب جب محبت ہمیں ملی ہے تو محبت کا صلہ کیا ملے گا؟ محبت بھائی دونوں طرف سے نہ ہونی چاہیے۔ یہ سلسلہ محبت کچھ اس طرح نکلے گا، کچھ تم قدم بڑھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھاؤ۔ اب جب محبت کری ہے، ہم نے تو کر لی محبت، اب ہم بھی تو دیکھیں کہ ہم جس سے عشق کرتے ہیں وہ معشوق بھی کیسا ہے۔ ہم دیکھیں گے نا، دل ہے، یہ دل ہے، کوئی 1 روپے کا سکہ نہیں کہیں بھی اچھال دیا۔ یہ دل ہے، 1 روپے کا سکہ نہیں کہ کہیں بھی اچھال دیا۔ دل اس کے قدموں میں رکھتے ہیں جو اس لائق ہوتا ہے۔ دل سب کو نہیں دیا جاتا، ہر کوئی دلبر نہیں ہوتا، ہر کسی کو دل نہیں دیا جاتا۔ دل دیا ہے تو دیکھیں گے بھی بھائی کس کو دیا ہے۔ واہ 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 واہ۔ خالی مولی میں دل تھوڑی دے بیٹھیں گے میاں۔ ہم آج حافظ جنید صاحب خالی مولی میں 50 روپے لا دیں گے، دل کیوں دیں گے؟ جب دل دیا ہے تو کس کو دیکھیں گے یار، دل دیا کیوں ہے، کس کو دیا ہے، اور جب دل دیا تو ملے گا کیا؟ حضرت مالک بن دینار، حضرت بولیے مالک بن دینار، حضرت مالک بن دینار سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ تابعی میں سے ہیں صحابہ کے بعد تابعی۔ صحابی وہ جس نے اللہ کے رسول کے ایمان کی حالت میں دیکھا، تابعی وہ جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ حضرت مالک بن دینار۔ بس ایک واقعہ سے نہیں اپنی تقریر ختم کر دوں گا۔ شاہنواز حسان صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، آپ شاہنواز حسان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں، اور مجلس حضور آپ دونوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا بات، اچھا، جی جی، زندہ باد۔ حضرت مالک بن دینار تابعی میں سے بڑے پائے کے بزرگ گزرے، بڑے اللہ والے، بہت بڑے بزرگ۔ حضرت مالک بن، ایک بحریہ سے آپ کا مناظرہ ہو گیا، وجود باری تعالیٰ، مولانا شاہد صاحب، حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مناظرہ ہو گیا اللہ تعالیٰ کے وجود پر۔
الحمدللہ ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، اگر یہ دلیلیں دینے پر آ جائیں تو دفتر کے دفتر کھڑے، اور مالک بن دینار نے اگر دلیلیں دی ہوں گی تو کتنی بڑی بڑی دی ہوں گی، مالک بن دینار نے دلیلیں دی ہوں گی تو کتنی بڑی بڑی دی ہوں گی۔ بیٹے بیٹھ جاؤ سکون سے سن لو۔ حضرت مالک بن دینار کا ایک دہریہ سے مناظرہ ہوا، وجود باری تعالیٰ پر۔ وہ دہریہ کہتا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ ہے ہی نہیں، خدا کوئی نہیں ہے، یہ دنیا ایسے ہی چل رہی ہے۔ حضرت مالک بن دینار کہتے وہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، عبادت کے وہی لائق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ حضرت مالک بن دینار دلیلیں دیے جا رہے ہیں، دلیلوں پہ دلیلیں دیے جا رہے ہیں، مگر وہ ماننے کو تیار نہیں۔ بہت دیر ہو گئی، وہ دلیلیں دیے جائے اور وہ ماننے کو تیار نہیں۔ جب کافی دیر ہو گئی، مناظرہ چلتا رہا، حضرت مالک بن دینار کو جلال آ گیا، اور جلال میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تو اپنی بات پر اٹل ہے اور یہ سوچتا ہے کہ تو حق پر ہے تو ایک کام کرتے ہیں، ایک گڈھا کیا جائے، ایک کنواں کھودا جائے، اس میں آگ جلا دی جائے، جب آگ پوری طرح روشن ہو جائے اس میں تو بھی کود، میں بھی کودوں گا، جو بچ گیا وہ حق پر ہوگا۔ حضرت مالک بن دینار یا رسول زندہ باد، اللہ اکبر۔ عاشق اہل بیت آپ سب ہیں ماشاءاللہ، آپ عشاق ہیں، سنیں بہت دھیان سے سنیں، بڑا مزہ آئے گا۔ حضرت مالک بن دینار دہریہ سے کہتے ہیں اگر تو اپنی بات پر اٹل ہے تو کنواں کھودتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، جب آگ پوری طرح بھڑک جائے، روشن ہو جائے، اس آگ میں تو بھی کود جانا، میں بھی کودوں گا، جو حق پر ہوگا، جو بچ جائے گا وہ حق پر، جو جل جائے وہ باطل ہے۔ دہریے نے کہا مجھے منظور ہے۔ گڈھا کھود دیا گیا، کنواں تیار کر دیا گیا، موٹے موٹے لکڑ اس میں ڈال دیے گئے، آگ روشن کر دی گئی، آگ کی لپٹیں آسمان سے باتیں کرنے لگی، اس کی جھلس نے باہر کھڑے ہوئے لوگوں کو پریشان کر دیا۔ جب آگ اپنی آب و تاب پہ پہنچی، آگ اپنی شباب پہ پہنچی، آگ جب زوروں کی جلنے لگی، حضرت مالک بن دینار اور اس دہریے کا ہاتھ پکڑ کر حضرت مالک بن دینار آگ میں چلے جاتے ہیں۔ اب آگ میں جانا تھا، وقت گزرا، تھوڑا وقت گزرا، کچھ منٹ گزرے، کچھ دقیقہ گزرا، کچھ گھنٹے گزرے، گھنٹے گزرنے کے بعد آگ ہلکے ہلکے سرد ہونے چلی گئی، ٹھنڈی پڑ گئی۔ جب آگ بجھ گئی، لوگوں نے جھانک کر دیکھا تو مالک بن دینار صحیح سلامت بیٹھے تھے، وہ دہریہ بھی صحیح سلامت بیٹھا تھا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے وسیلہ، زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے۔ حضرت مالک بن دینار صحیح سلامت بیٹھے تھے آگ میں، وہ دہریہ بھی صحیح سلامت بیٹھا تھا۔ لوگوں میں ایک اچنبھا ہو گیا، ہلکم ہو گیا، چیمہ گوئیاں شروع ہو گئیں، یہ کیسے ہوا؟ مالک بن دینار یا تو ایک جلتا، دونوں میں سے ایک حق پہ تھا، ایک باطل پہ تھا، دونوں کیسے بچ گئے؟ جلتے تو دونوں جلتے، یہ بچنے کا کیا سوال ہے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضرت مالک بن دینار بھی پریشان ہو گئے، الہی کیا ماجرا ہے، یہ کیا سبب ہے، یہ دہریہ کیسے بچ گیا؟ میرا ایمان ہے، یقین ہے کہ میں حق پر تھا، میرا یقین کامل ہے، میں حق پر تھا، مگر مالک یہ کیسے بچ گیا؟ آگ نے اس کو نقصان کیوں نہیں پہنچایا؟ مگر اللہ والے ہیں، جب بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ہجوم میں نہیں کرتے، رات کی تنہائی میں کیا کرتے ہیں، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہیں۔ اندھیرا ہوا، رات ہو گئی، رات کے وقت حضرت مالک بن دینار اپنا مسلح بچھا دیتے ہیں، بارگاہ الہی میں کھڑے ہو گئے، عبادت میں مصروف ہو گئے، روتے جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اے مالک بندہ نوازا، اے کلمہ کار سازا، اے پالنہار، اے وحدہ لا شریک، اے میرے رب، اے میرے خدا۔ مالک بن دینار کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیری وحدانیت پر ایمان رکھتا ہے۔ اے مالک میری سمجھ میں نہ آیا، وہ بندہ تو جھوٹا تھا، وہ دہریہ جھوٹا تھا، اس کے باوجود وہ بچ کیسے گیا؟ اے مولا یہ راز سمجھا دے، اے مولا یہ راز مجھ پر کھول دے، اے رب مجھ پر یہ راز پیشہ فرما دے۔ حضرت مالک بن دینار رو رو کر یہ عریضہ پیش کر رہے ہیں، ہاتھی سے جیبی سے ندائی، اے مالک بن دینار تم نے دیکھا نہیں جب آگ میں جا رہے تھے، اس دہریے کا ہاتھ
ہم تمہاری رضا کو جانتے ہیں، تمہاری آہ و بقا کو جانتے ہیں۔ تم نے دیکھا نہیں جب وہ دہریہ آگ میں جا رہا تھا، اس کا ہاتھ تمہارے ہاتھ پہ رکھا ہوا تھا، تم ہاتھ پکڑ کر آگ میں گئے تھے۔ ایک طرف اس کی نافرمانیاں تھی، ایک طرف تیرا چہرہ تھا، ایک طرف اس کی غستاخیاں تھی، دوسری طرف محبوب تیرا چہرہ تھا۔ ہماری رحمت کو گوارا نہ ہوا، ہماری عزت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے دوست کے ہاتھ میں جو ہاتھ دے دے آگ اس کو جلائے۔ ہاں کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، کیا بات ہے حضور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماری رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ ہمارے دوست کے ہاتھ میں کوئی ہاتھ دے دے اور آگ اس کو جلائے، یہ ہماری رحمت کو گوارا نہ ہوا۔ حضرت مالک بن دینار اور دہریہ نعرہ تکبیر، ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور صدر اللہ فاضل، عرس صدر العلماء، خزائن العرفان کانفرنس۔ صدر العلماء کانفرنس میں بیٹھنے والوں، ذرا غور تو کرو، مالک بن دینار کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ تھا؟ دہریے کا تھا۔ کون تھا؟ کافر تھا۔ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بتائیں گے آپ کو کہ اگر ایک انسان نمازیں نہیں پڑھتا، نعوذ باللہ، تو نمازیں نہ پڑھنا گناہ کبیرہ تو ہے مگر کفر نہیں ہے۔ ایک انسان روزے نہیں رکھتا، روزے نہ رکھنا گناہ کبیرہ تو ہے، کفر نہیں ہے۔ ایک آدمی صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، گناہ کبیرہ تو ہے، کفر نہیں ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا، مالک نصاب ہونے کے باوجود گناہ کبیرہ تو ہے، کفر نہیں ہے۔ تمام نیک کام، تمام اعمال صالحہ، اس کی بنیاد ایمان ہے، اس کی بنیاد ایمان ہے۔ اب حضرت مالک بن دینار کے ہاتھ میں کافر کا ہاتھ ہے، جو نمازی اپنی جگہ، روزے دار تو اپنی جگہ، حج تو اپنی جگہ، جس کے دل میں شمع ایمان بھی روشن نہیں، جس کے دل میں سینے میں ایمان کی شمع بھی روشن نہیں۔ ایک کافر کا ہاتھ جب ولی کے ہاتھ میں جاتا ہے، کافر کو فائدہ ہو رہا ہے۔ بختیار الدین کو کہہ لینے دیا جائے، ہم گنہگار صحیح، ہم بدکار صحیح، ہم پاپی صحیح، ہم عاجز صحیح، ہم نافرمان صحیح، لیکن کریمت تیرے غلام ہے، تیرے در کے غلام ہے۔ ہم بھی وہی کہیں گے جو تاجدار بریلی نے کہا، لحد میں عشق رکھے، شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی، راہ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے، راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے تو یہ سراغ لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس صدر العلماء، خزائن العرفان کانفرنس، فیضان حضور صدر اللہ فاضل۔ واہ واہ، اس دہریے نے ایمان کی حالت میں نہیں، کفر کی حالت پر اللہ کے ولی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ الحمدللہ ہم نے تو ایمان کی حالت میں اپنا ہاتھ فدائے ملت کے ہاتھ میں دیا ہے، اپنا ہاتھ صدر العلماء کے ہاتھ میں دیا ہے، اپنا ہاتھ صدر اللہ فاضل کے ہاتھ میں دیا ہے، اپنا ہاتھ خواجہ اجمیری کے ہاتھ میں دیا ہے، اپنا ہاتھ غوث بغدادی کے ہاتھ میں دیا ہے، اپنا ہاتھ حسنین کریمین کے ہاتھ میں دیا ہے، اپنا ہاتھ مولا کائنات کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ نجات، وہ کیا بھٹک سکے تو یہ سراغ لے کے چلے۔ واہ 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 واہ، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ واہ واہ واہ، وہ زندہ کیا باد۔ بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ کریم ہمیں ولیوں سے سچی، اچھی، پکی الفت، عقیدت، محبت عطا فرمائے۔ وقت کافی ہو گیا، 11:30 سے زیادہ وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی موقع سے ہماری آپ کی گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں سننے سنانے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ سنایا اگر کوئی کہنے سننے میں غلطی سے ربی مولا اسے معاف فرمائے۔ میرے ساتھ آپ بھی پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.